بہت مشکل ہے۔ میں نا سارا دن ذلیل ہو کے سارا دن پریشان رہی ہوں۔ اچھا کپڑے میں نے دھو تو لیے ہیں، کپڑوں کی کوئی قیمت نہیں چکا سکتی، 30 بار میں نے لٹکائے ہوں گے، اتارتی ہوں پھر لٹکا لیتی ہوں، اتارتی ہوں پھر لٹکا لیتی ہوں، کیا کرتی ہوں۔ ادھر نا سر میں اتنا پین ہو رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ جو بھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں سب سے پہلے وہ سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک آ سکے۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس آج جمعے کی سب میرے بہن بھائیوں کو مبارک ہوں، جو بھی میرے بہن بھائی اس پردیس سے دیکھتے ہیں اور جہاں جہاں سے بھی دیکھتے ہیں ان سب کو جمعے کی مبارک ہو۔ کیونکہ ادھر بس میں نے نا کپڑے دھونے لگی تھی، میں نے کہا پہلے آج دھو لیتی ہوں برتن، کیونکہ مشین تو ویسے لگائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا چلو برتن کم تھے، برتن میں نے رات سارے دھو لیے تھے، میں نے کہا ابھی تھوڑے سے ہیں تو میں نہ دھو لیتی ہوں۔ اسی طرح بس دھونے کے درمیان نا میں نے کہا برتن دھونے کے بعد ہی نا میں کپڑے نہ اتاروں گی، کیونکہ نا آج مجھے نا ایسے لگ رہا تھا جیسے ادھر نا بس میں نے کہا عاطف کہتے ہیں جب بھی روٹی بناؤ نا تو میں نے سالن نہیں کھانا، تو مجھے آپ نے ریتا بنا دینا، میں دہی لے کے آتا ہوں یا مرچ بنا کے نا اس کے ساتھ میں نے کھانی، سالن بھی لوں گا لیکن مجھے مرچ لازمی بنا کے دینا ہر حال میں۔ تو میں نے کہا اچھا چلو۔ تو ادھر میں کپڑے مشین برتن دھو کے ماشاءاللہ واش کر کے آ گئی تھی، سارے صاف کر کے۔ تو مشین بس کپڑے اینڈ ہی ہو گئے تھے، مطلب نہ دھوئے گئے تھے، یہ نتارنے والے ایک بار دو بار نتار کے چلی گئی تھی، اتنے سے پڑے ہوئے تھے، میں نے کہا بعد میں نتار لوں گی۔ اسی طرح بس نا ادھر چوزے کو دیکھ رہی تھی، میں نے کہا چوزے کو باہر چھوڑ دیتی ہوں، کیونکہ نا وہ تھوڑی دیر چلائیے کہ نا کھیل لے گا، کھیل کے نا تھوڑا سا ریلیکس فیل کرے گا۔ اسی طرح میں نے کہا اچھا چلو۔ تو جس طرح ہم بھی ایک گھر میں رہتے ہیں، باہر جائیں کہیں بھی جائیں تو بہت اچھا لگتا ہے، گھر میں کوئی آ جائے تو تھوڑا سا اچھا فیل کرنے لگ جاتے ہیں، ورنہ انسان بالکل اداس بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی بس ایک جانور پرندے ہوتے ہیں جن کو نا اس طرح ضرورت ہوتی۔ ادھر میں دیکھ رہی تھی کہ آج کل کیٹس، بلیاں، جانور، یہ حلال حرام چیزیں کتنی سیانی ہیں۔ بارش آئی بعد میں ہے، کیٹ کا حال دیکھو ڈبے میں بیٹھ گئی۔ اچھا رات نا ان دو کیٹ تھی، دونوں کی ہو گئی لڑائی آپس میں۔ کیا ہوا، رات بارش آ رہی تھی تو ایک کیٹ بیٹھ گئی ڈبے میں، بلی تو مطلب دوسری جو تھی وہ بیچاری دیکھے میں کہاں بیٹھوں کہاں بیٹھوں، تو آپس میں جھگڑتی رہی، ہم دیکھتے رہے۔ اس طرح لڑکے نہ لڑائی کر کے ایک تو چلی گئی، رات سے آئی نہیں۔ اچھا اس نے اپنا ڈبہ نہیں چھوڑا، ڈبے میں ابھی بھی بارش آئی ہے تو ڈبے میں ہی بیٹھ گئی ہے۔ تو ادھر بارش آئی ہے، میں بس نا بچے اسکول گئے ہوئے تھے تو دعا کر رہی تھی اللہ پاک جو کام پہ گئے ہیں تو بارش ہو رہی ہیں وہ کام پہ صحیح سلامت اپنے گھر آئے، کیونکہ بارش رک جائیں، بچے اسکول گئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بس آج میں تو ذلیل ہوگی، پریشان ہوگی، ایسے لگتا ہے کہ زندگی بہت مشکل ہے۔ میں نا سارا دن ذلیل ہو کے سارا دن پریشان رہی ہوں۔ اچھا کپڑے میں نے دھو تو لیے ہیں، کپڑوں کی کوئی قیمت نہیں چکا سکتی، 30 بار میں نے لٹکائے ہوں گے، اتارتی ہوں پھر لٹکا لیتی ہوں، اتارتی ہوں پھر لٹکا لیتی ہوں، کیا کرتی ہوں۔ ادھر نا سر میں اتنا پین ہو رہا تھا کہ درد ہو رہی تھی اتنا زیادہ کہ میں نے کہا چائے پیوں گی تو تھوڑا سا نا میں بھی ریلیکس فیل کروں گی۔ تو دودھ والا آیا تھا، ادھر سے ½ کلو لیا تھا، وہ ½ کلو بس پھر میرب کو ایک بار دے دیتی ہوں، اس میں سے بھی چائے بنا لیتے ہیں کبھی نہیں، کیونکہ پہلے 1.5 کلو 2 کلو لے لیتے تھے، ماشاءاللہ 1.5 کلو تو ہم نے لگوایا ہوا تھا۔ ادھر کیا تھا، عید کی جو چیزیں تھی زینب نے ساری خراب کر دی، وہ جو دوسری مسالوں والی ٹوکری تھی نا اس میں، تو روز کو میں نے کہا کیچر علیحدہ کر دو، پونیے علیحدہ کر دو، چیزوں کو نا سب کو علیحدہ کر دو۔ تو ادھر روز لگے ہوئے ہیں کہ مما آپ نہ پکڑو، ہم نے صحیح کیا ہے تو پھر خراب کر رہی ہوں۔ میں نے کہا میں اندر سے اور لا کے دیتی ہوں، چوڑیاں وغیرہ بھی
تو نا ان سب کو صحیح کر دو. ادھر میرب تھی جو مجھے بار بار نا اس طرح تنگ کر رہی تھی کپڑوں کو. یہ دیکھو آج تو میں سارا دن پریشان رہی ہوں، سارا دن پریشان رہی ہوں. زندگی اتنی مشکل ہے نا، تو ایسے لگتا ہے جیسے ساری پریشانیاں نا مجھے ہی آ گئی ہوتی ہیں. تو بس نا ادھر میرب اپنی کیٹ کو دیکھ رہی تھی. میرب کہتی کہ میری کیٹ چلی گئی ہے کہ نہیں. وہ دیکھو آ گئی ہے، وہ دوسری بھی آ گئی ہے جو گئی ہوئی تھی نا ناراض ہو کے، تو وہ بھی آ گئی ہے. دیکھو ادھر تو وہ اس کو دوسری کو تو بس دودھ دے دیا تھا تھوڑا سا، تو پھر اس کو میں نے کہا اب کہاں سے دیں، دودھ تو نہیں ہے. دیکھ رہی تھی نہ یہ روٹی کھاتی ہیں نہ کوئی چیز، صرف دودھ پیتی ہیں یا کچا گوشت ہوتا ہے نا ایک بوٹی اس کی دے دو، یا ویسے کوئی بوٹیاں وغیرہ ہڈیاں وغیرہ اس طرح ہی کھاتی ہیں. تو میں نے کہا اب میں کہاں سے دوں. ادھر میں نے چائے پہلے بنائی وہ مجھ سے گر گئی. آج پتہ نہیں کیوں میرے سے نا 3-4 بار نقصان ہو گئے ہیں، بار بار ہی. پہلے مجھ سے صبح سالن گر کے نا مطلب نیچے گر گیا، پھر اس کے بعد چائے گر گئی، پھر ابھی میں نے دوائی کی شیشی توڑ دی. میں نے کہا اللہ خیر کرے. بس نا چائے بنائی، پھلے بنائے ادھر بشروز، اور وہ جو نیچے بچ جاتے ہیں نا مکنے سے، وہ دیکھو لڑائی کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں دینے ہیں. اس طرح آپس میں جھگڑ رہے ہیں. میں ان کو منع کر رہی ہوں لیکن بچے ہیں نا کہاں سے باز آئیں گے، اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں. کھیلنے دو، کھیلتے ہیں. تو ادھر زینب بھی آ کے بیٹھ گئی، کہتی مجھے بھی دو. اچھا میرب نے کھانے نہیں ہیں، اس نے لے کے 2 دن بھی گھومتی رہنا ہے. اس نے کھانے بالکل نہیں ہیں. اس نے کیا کرنا ہے کہ ضائع بہت کرنے ہیں. یہ اچار تھا، میرا اچار تھوڑا سا بن گیا تھا. میں نے کہا جو تیل دوسرے ڈبے میں پڑا ہے نا وہی ابھی فی الحال اس میں ڈال دیتی ہوں. تو چلو یہ ہے کہ نا ایک ڈبہ ہو جائے گا خالی، تو دوسرے میں ڈال دیتی ہوں. دوسرے میں بھی اسی طرح کچھ لا کے وہ اچار نا جو بازار کا ہوتا ہے عاطف وہ لے کے آیا تھا. میں نے کہا وہ اچار اس ڈبے میں ڈال دوں گی چھوٹے میں. اسی طرح بچوں نے دیکھو گاجروں کا اچار اتنے شوق سے کھایا نا ماشاءاللہ. تو انہوں نے 2 دن میں ہی ختم کر لیا، 2-3 دن میں ہی. تو یہ بچوں کے حالات ہیں. لیکن اب بچوں کو کون منع کرے، کھانے پینے سے نہیں کوئی ان کو منع کر سکتا، کیونکہ بچے ہیں نا. تو اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ. تو ادھر میں نے اس کو رکھ دیا. میں نے کہا دھو کے ڈالوں گی، کیونکہ وہ مرچوں والا تھوڑا تھوڑا ذائقہ ہے نا. تو ادھر میں نے کہا آج کیا پکاؤں، آج کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا پکاؤں. میں نے کہا اچھا پھر بھنڈی اٹھاتی ہوں کھلارے تھوڑے بہت سلب سے نا. تو میں نا ایسے کرتی ہوں، بھنڈی توری پڑی ہوئی ہے، وہ عاطف نا پرسوں لے کے آئے تھے، ابھی تک نا میں نے نہیں بنائی. تو ادھر عاطف چوزے کا گھر بنا رہے تھے، چوزے نے اتنا گندا کیا ہوا تھا. تب مل کے عاطف اور بچے وہ جو ہوتا ہے نا، اچھا جب بھی کیٹ اندر آتی ہے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ میں نا چوزے کو کھا لوں. تو عاطف کہہ رہے تھے یہ رات بھی ایسے ہی ہوا، میرا بھائی آیا تو وہ کھانے لگی تھی. تو عاطف کہتا لاؤ میں نا ڈبے میں وہ جو ہوتے ہیں نا اوپر سے بند رکھا، تو تھوڑا تھوڑا کاٹ دیتا ہوں چھری لے کے. تو میں نے کہا اچھا چلو یہ والا میرا سوٹ ہے جو مجھے گفٹ ملا ہے. میں نے کہا اپنی فیملی کو بھی دکھا دیتے ہیں تو کیسا ہے. لیکن یہ سلائی کرواؤں گی، لیس لے کے آؤں گی نا، تو پھر لیس تو ابھی تک نہیں آئی، لیس آئے گی تو پھر دوں گی سلائی کے لیے انشاءاللہ. تو سوٹ مجھے تو بہت پسند آیا، پیارا ہے ماشاءاللہ، کلر بھی پیارا ہے جو عید پہ مجھے ملنا تھا. پھر میں نے کہا چلو ابھی عید کے بعد سلائی کروا لیتے ہیں. خیر ہے، پہلے تو کہتے تھے سلائی کر کے دیں گے، سلائی نہ ہم خود کر دیں گے. تو لیکن انہوں نے تو سلائی کر کے نہیں دیا. پھر میں نے کہا چلو میں اب خود کروا لیتی ہوں. اس کو نہ لیس بھی لگوا لوں گی، دوپٹے کو نہ لیس نہیں لگواؤں گی، دوپٹے کو اس کو کرواؤں گی پیکو. ہر دوپٹے کو لیس لگاتی ہوں نا تو پھر اچھا نہیں لگتا ہے. میں نے کہا اس کو نا سمپل سے جیسا یہ دوپٹہ میں نے سر کے اوپر لیا ہوا ہے نا بالکل ایسی لیس تو پیکو کرواؤں گی ایسی بالکل جو میں نے سر کے اوپر لیا ہوا ہے. اس کی بھی سادی پیکو ہوئی ہے تو پیارا لگتا ہے ماشاءاللہ. تو بس آج کی روٹین یہی تھی. دوپٹہ دیکھو
کتنا پیارا ہے بارڈر والا. تو ایمن کہتی مجھے دے دو. میں نے کہا نہیں یہ میرا سوٹ ہے تو میرا ہی رہے گا. تو ایمن کو دکھایا تھا. ایمن جب عید پہ آئی تھی تو لیکن اللہ پاک بہتر کرے انشاءاللہ. تو میں نے کہا سلائی میں نے کروانا ہے تو پہنا آپ نے ہے. ہوتا ہی اکثر ایسے ہے. کافی کپڑے ہیں جو سلائی میں کرواتی ہوں, مل بانٹ کے پہنتے ہیں. کہیں جانا ہے تو آنا ہے. بس کیا کرے بندہ, اللہ پاک بہتر کرے. تو انشاءاللہ قمیض بھی بہت پیارا ہے دیکھنے میں. بس